السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ دل میں کفریہ خیال آتے ہیں، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خیال آتے ہیں، کبھی دین اسلام کے بارے میں خیالات آتے ہیں، تو کیا ایسے صورت میں انسان کافر ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیوں ہوں، سب کے ساتھ یہ پیش آتا ہے۔ تو اس مسئلے کو آپ غور سے سنیں اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں، انسان کے دل میں جو وسوسات ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں جو خیالات چلتے رہتے ہیں، اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ اب جس چیز پر انسان کا کوئی کنٹرول ہی نہ ہو تو ایسے صورت میں انسان پر اس چیز کی وجہ سے مواخذہ اور گرفت کیوں کیا جائے گا؟ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، گندے وسوسات آتے ہیں، جو کفریہ کلمات ہیں، اگر کوئی انسان ان کو زبان سے ادا کر لے تو ایسے صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف دل میں آپ کے چل رہے ہیں اور آپ اس کو زبان سے ادا نہیں کرتے تو ایسے صورت میں آپ کافر نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے دل میں اگر برے خیالات آتے ہیں، کفریہ خیالات آتے ہیں، اور ان کو وہ زبان سے ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں وہ انسان جو ہے ایمان والا ہے، اس لیے کہ ایمان ہی اس کا ہے جو اس کے زبان پر ان خیالات کو لانے سے روک رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا ایک علاج بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام کے دلوں میں بھی اس طرح کے خیالات آتے تھے تو انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوالات کیے۔ تو آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر کسی کو اس طرح کے خیالات آتے ہوں تو ان خیالات کو کیسے دور کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی طریقے سے اگر انسان بڑھتا جائے تو پتہ نہیں کس کس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کے جو خیالات ہیں، دل کے خیالات سے اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، دلوں کے خیالات، دلوں کے وسوسات کو بھی اللہ جانتا ہے، لیکن دل کے خیالات پر اللہ گرفت نہیں فرماتا ہے۔ آپ کو ایسے وقت میں یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گیا کہ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئیں آپ ایک کلمہ پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ۔ دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہو تو وہ فوراً یہ اپنے ذہن و دماغ کو دوسری طرف پھیرے، اپنے کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جائے تاکہ اس کا ذہن دوسری طرف لگ جائے اور یہ خیالات وہاں سے ہٹ جائے۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا کرے، کیونکہ یہ جو خیالات ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، جو کفریہ عقائد ہوتے ہیں، اور دل میں اگر خیالات چلتے رہتے ہوں، دماغ میں چلتے رہتے ہوں، تو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اور شیطان کو مات دینے کا جو طریقہ حضور نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، اور اس کے علاوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور اگر ان سے بھی نہیں دور ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر پورا آپ کو نہیں آتا ہے تو کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھا کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آپ کے جو دل میں خیالات ہیں، وسوسات ہیں، آپ کے ذہن میں آتے ہیں، وہ خیالات و وسوسات آپ کو ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے شیطان پر غالب آئیں گے اور آپ ان خیالات سے بچ سکیں گے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان چیزوں پر عمل کریں، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔